بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ ناظرین، خوشخبریوں کا موسم شروع ہو گیا ہے اور آج کی سب سے بڑی خوشخبری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ خبر بریک کر رہے ہیں، ہمارے بعد چاہے جتنی مرضی دنیا یہ خبر بریک کرے۔ جی پیارے پاکستانیوں، خان آ رہا ہے انشاءاللہ 110% میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں۔ میرے جو سورس ہیں انہوں نے مجھے کنفرم رپورٹ دی ہے کہ 1 ماہ کے اندر عمران خان کی رہائی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے آپ مجھ سے پوچھیں گے اس کے ایویڈنس کیا ہیں، اس کے شواہد کیا ہیں۔ روز کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں سوشل میڈیا پہ جو روز خان کو آزاد کرا کے سوتے ہیں رات کو اور صبح اٹھتے ہیں پھر وہ پابند سلاسل ہوتا ہے۔ جی ناظرین، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لاہور میں 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کی سماعت ہوئی، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو ATC کی عدالت نے بری کر دیا۔ پیچھے رہ گئے چند اہم ترین نام، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اوان 10 سال سزا، محمود الرشید 10 سال سزا، عمر سرفراز چیمہ 10 سال سزا، ایجاد چودھری 10 سال سزا۔ یہ بات زیادہ غور طلب ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ان کو کیوں نہیں رہا کیا۔ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی میں رہا کر دیا گیا، یعنی بری کر دیا ہے۔ آج اور ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے یا کسی اور کیس میں ملوث کر دیتے ہیں، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر یہ بری کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ برف پگھل رہی ہے۔ برف پگھلنے کا مطلب سمجھ جائیں کہ خان آ رہا ہے، اور جو 10 سال سزا ہوتی ہے اس کی اپیل کی جائے تو اس میں بھی ضمانت مل جاتی ہے، اور بڑے ٹھوس شواہد ہوں تو لوگ بری بھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس وقت کی سب سے تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ خان کا سپاہی بری ہو گیا، خان آ رہا ہے، اور یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ بغیر کسی سمجھوتے کے آ رہا ہے، بغیر کسی ڈیل کے آ رہا ہے۔ تو جب وہ آ رہا ہے تب وہ جا رہے ہیں۔ یہ بات میں نے کی تھی 1 2 3 ہفتے پہلے پروگرام میں، اپنے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ ناظرین یہ لوگ جا رہے ہیں، انہوں نے بیگ باندھ لیے ہیں، پیسہ سارا باہر کے ملکوں میں شفٹ کر دیا ہے، عوام کو کنگال کر دیا ہے، اور یہ جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ان لوگوں کی گرفتاریاں جو پہلے مطلوب تھے بے شمار مقدمات میں، سنگین جرائم میں، ان کو باہر رکھنے کی وجہ سے ایک بے گناہ شخص جو پوری دنیا کے امت مسلمہ کا لیڈر ہے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ بے قرار ہیں، وہ بے گناہ قید کاٹ رہا ہے۔ وہ آپ سب کے دلوں کی دھڑکن پاکستان کا وزیر اعظم آ رہا ہے۔ آج بھی لوگ اس کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ 2/3 اکثریت سے جیتا ہوا بندہ ہے، لیکن سسٹم کو وہ پسند نہیں تھا، اس لیے وہ پابند سلاسل ہے۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وقت بدلتا ہے، اب وقت بدلنے جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کنفرم اطلاعات ہیں کہ خان کو 1 مہینے کے اندر رہا کر دیا جائے گا، اور شاہ محمود قریشی کو اگر بری کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے تو یہ اس کی پہلی نشانی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین، جو خبریں آ رہی تھیں کہ زرداری خاندان جا رہا ہے اور میاں محمد نواز شریف کا خاندان بھی جا رہا ہے، ان باتوں میں کافی حد تک صداقت نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ
ان دو جماعتوں کے بڑے بڑے جو لیڈران اس وقت انجوائے کر رہے ہیں نا، ان کی لسٹیں بھی بن چکی ہیں۔ ان میں سے چند اہم لوگ عہدوں سے فارغ ہونے جا رہے ہیں، چند اہم لوگ گرفتار ہونے جا رہے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق کوئی 1200 یا 1500 لوگ ہیں جن کے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ECL میں ان کے نام ڈال دیے گئے ہیں، وہ بیرون ملک بھی بھاگ کر نہیں جا سکیں گے۔ یہ ایک خوشائند اور بڑی دلچسپ بات ہے، اس کو گہرائی سے دیکھیں ذرا کہ کون لوگ ہوں گے وہ۔ میں بتا دیتا ہوں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس ملک میں اقتدار کے نشے میں دن رات لوٹ مار کرتے رہے، پیسہ بناتے رہے۔ انہوں نے ملک کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا، بلکہ ہمارا ملک انہوں نے کو 5-10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اور کیوں دھکیل دیا ہے؟ کہ ان کو پتا تھا کہ ہم کسی وقت بھی فارغ ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ مال بناتے رہے، دن رات پیسہ بناتے رہے۔ اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایسی خبر ہے جو اقتدار کے ایوانوں میں آگ لگا دے گی، پھڈے پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان قریب آپ کو اہم ترین لوگ گرفتار ہوتے نظر آئیں گے، اور یہ گرفتاریاں اس لیے ہونی ہیں کہ انہوں نے مال لوٹا ہے یہاں سے۔ یہ سب کچھ یہاں دے کر جائیں گے، اور میکسیمم لوگ جیلوں میں جائیں گے، اور جو آج 40-50 سال کی عمر کے جو لوگ تھے جو جیلوں میں گئے، آج وہ 70 سال کے لگ رہے ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھیں۔ جیل اتنی بری چیز ہے، پھر جہاں پوری توجہ ہی ان لوگوں پر کر دی جائے کہ صرف ان کو رگڑا لگانا ہے، پھر قید تنہائی بہت بڑی سزا ہے، پھر کسی کی ملاقات نہ کرانا اس سے بڑی سزا ہے، پھر کسی کو ان کے وکلا سے ملنے نہ دینا، ان کی فیملی سے ملنے نہ دینا، ان کے وزیروں مشیروں سے ملنے نہ دینا، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مینٹلی ٹارچر۔ کسی شخص کو کوئی بات منوانی ہو تو اس کو مختلف اینگل سے ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کے اوپر اس کو ذہنی بیماریوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا کام کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا۔ جب یہ رہا ہو کر آئیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو 20 سال بڑے لگیں گے اپنی عمروں سے، کیونکہ وہ سارے بڑی سخت قسم کی جیل کاٹ رہے ہیں۔ آسان نہیں ہے جیل کاٹنا۔ بارہ ناظرین، خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ میں نے پہلے اپنے ولاگ میں بتایا تھا۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس پروگرام میں یہ بات میں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا دور حاضر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ٹرمپ جمعے کو سائن کرنے گیا ہوا تھا، پوری دنیا اس کے اوپر نظریں جما کر بیٹھی تھی۔ ایران نے انکار کر دیا کیونکہ اسرائیل نہیں مان رہا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ امریکہ پوری دنیا کو آنکھیں دکھانے والا، امریکہ سپر پاور، ہر جگہ پہ ڈنڈا چلانے والا، اسرائیل ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اس کے سامنے۔ اس نے کہا نہیں مانیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ پھر مجھے بتائیں کہ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ امریکہ بہادر کی مرضی کے بغیر اسرائیل اس طرح کا قدم اٹھا سکتا ہے کہ وہ امریکہ کی ہوئی بات کو ٹال دے؟ جی ناظرین، اسرائیل نے 20 تگڑے حملے کیے ہیں لبنان کے اوپر، پورا لبنان لرز گیا، سینکڑوں شہادتیں ہو گئی ہیں، سینکڑوں عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، زمین بوس ہو گئی ہیں۔ اتنا غصہ اس نے دکھایا ہے۔ اس کی مثال اگزامپل یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا دشمن ہو اور آپ اس کو ایک گولی ماریں، کیونکہ وہ تو نہتا ہے، آپ کے ہاتھ میں تو بندوق ہے اور وہ مر جائے گا۔ اس کو 180 گولیاں ماریں آپ، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اس طرح انہوں نے بڑے طاقتور قسم کے حملے کیے ہیں، بمباری کی ہے لبنان کے اوپر، جیسے ایک شخص کو 180 گولیاں ماری ہوں۔ 20 حملے ایک دن میں۔ آج اس کا صاف مطلب ہے کہ اسرائیل، میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا
کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو، اسرائیل نہیں چاہتا کہ مفاہمت ہو، اسرائیل نہیں چاہتا کوئی معاہدہ ہو اور اس پہ ہم دستخط کر کے پھنس جائیں، تو پھر اس کا میں صاف صاف مطلب آپ کو بتاؤں، اب ایران اس بات کا حملہ جو انہوں نے کیا لبنان کے اوپر جواب دے گا، دوبارہ سے جنگ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ہم نے شادیانے بجائے کہ جناب جنگ بند ہو گئی، معاہدہ سائن ہو گیا، الیکٹرانک معاہدہ سائن ہو گیا، جمعے کو آمنے سامنے دونوں فریق بیٹھیں گے اور ایک یادداشتی مفاہمت کے اوپر دستخط ہو جائیں گے اور اس کے تحت ہمیشہ کے لیے امن ہو جائے گا، لیکن نہیں، یہ جو اسرائیل نے جنگ چھیڑی ہے نا، یہ وہ ثواب کا کام سمجھ کے کام کر رہے ہیں، ان کے جو آنے ہیں نا، جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں، روحانی پیشوا جو ان کے آنے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے مطابق ہم جنگ لڑتے رہیں تاکہ وہ جلدی جلدی آ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، لیکن اس کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، پوری دنیا جنگ میں آ جائے گی، جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی، تباہی بربادی ہو جائے گی، اس کے بعد آئیں گے وہ ان کے روحانی پیشوا جن کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جنگوں سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اپنی کتابوں کو فالو کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دجال نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن یہ ایک سیکونس ہے، ایک دن میں نہیں آنا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی شواہد نظر نہیں آئے ہمیں۔ لیکن یہود و نصارہ جس پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں وہ انتہائی ڈینجرس ہے۔ ایک دفعہ پھر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر۔ ایران نے اعلان کر دیا کہ ہم تباہ کر دیں گے اسرائیل، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کو بالکل ٹی وی پہ آ کر بیان دینا چاہیے کہ جناب ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے۔ ٹرمپ تو منافقت کر رہا ہے، اسرائیل چلا جائے فوراً جا کے کان سے پکڑے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ جنگ بندی کا مطلب ہے مکمل طور پر جنگ بندی۔ 2 گھنٹے کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی، اس کے بعد لبنان نے دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ناظرین جنگ مسلط ہونے جا رہی ہے، مشرق وسطیٰ جنگ کی لپیٹ میں آنے جا رہا ہے۔ یہ جتنا محنت کی، بھاگ دوڑ کی، آج بھی ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب مشہد چلے گئے ہیں ایران کہ حالات کو قابو کیا جائے، کنٹرول کیا جائے، کیونکہ ان لوگوں کی بڑی محنت ہے۔ باقی ساری کرٹیسائز جتنا ہم نے کیا وہ ایک چیز علیحدہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، پوری دنیا ان کی محنت کو سراہ رہی ہے، جس میں سید عاصم منیر صاحب ہمارے فیلڈ مارشل، جس میں وزیر اعظم پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے ہیں شہباز شریف صاحب، اور میں آپ کو ایک ایسی خفیہ بات بتاؤں، اس سے بھی ایوانوں میں آگ لگ جانی ہے، سب سے اہم رول ادا کیا ہے محسن نقوی نے۔ سید محسن نقوی صاحب جو ہیں، انہوں نے میکسیمم ٹاپ لیول کی جو ان کی قیادت ہے ایران کی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، کیونکہ یہ بھی اہل تشیع ہیں اور ایران سارا اہل تشیع ہے، تو یہ مومنین کی آپس میں آپ کو پتہ ہے بڑی بنتی ہے، بڑا گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ رول محسن نقوی صاحب کا ہے۔ زیادہ تر جو ہے نا آپ کو ٹی وی پہ بھی وہی نظر آئے ہوں گے جب سے جنگ سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں آج وہ گئے ہیں کہ اس مسئلے کو، اس بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ہماری قیادت نے ہی بھیجا ہو، لیکن معاملہ دوبارہ وہاں سے شروع ہو گیا ہے جہاں سے انہوں نے ختم کیا تھا کہ جی جنگ ختم، اب ہم دوبارہ جو ہے نا وہ آگے بڑھیں گے، لیکن حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ بارہ ناظرین، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ خان آ رہا ہے۔ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ معاملات طے پا چکے ہیں، خان باہر بھی آئے گا، خان وزیر اعظم بھی بنے گا، خان اس قوم کی قیادت بھی کرے گا، اور انشاءاللہ تا حیات اس کو وزیر اعظم بنائے گی عوام، تا حیات، جب تک وہ زندہ ہے وہی وزیر اعظم چاہیے ان کو۔
آج تک کے لیے اتنے ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین نعمان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، سرحدوں پر جو ہمارے فوجی جوان لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔